شانکوٹ، وہ پڑھیں گے اور ان کے فوراً بعد قاضی وسیم عباس صاحب خانے وال شبیہ علم برآمد کرائیں گے۔ درود بلند آواز کے ساتھ پڑھ دو، اللہم چھوٹی ویسے چھوٹا ٹھیک ہو جانا کھلو کی طرح چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلاۃ۔ بھائی جان، نظر اللہ نیاز حسین بہت ساری جگہ آگے ہے، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں، امام حسین کے صدقے میں تھوڑا تھوڑا اٹھ کے آگے آ جائیے، کم از کم یہ جو پلر ہے نا کیمرے والا، اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیے بھائی جان، کیونکہ لائٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیچھے جو بھائی نوجوان ہیں، کالے کپڑے والے بھائی جان، یہ والی ساری جگہ خالی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب قاضی وسیم صفدر صاحب پہنچ چکے ہیں اور تقریباً 7 سے پہلے پروگرام نے ختم ہونا ہے، اذان سے پہلے۔ میں تو کافی دیر کا آیا ہوا تھا، پھر کچھ پروگرام اس طرح پہ ترتیب پایا کہ اب میں تھوڑی سی جناب کو زحمت دیتا ہوں۔ چودھری عمران گوندل صاحب ایک حکم فرما رہے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا حکم پورا ہو۔ جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے جناب کی خدمت میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا کلام حق اور سچ ہو تو آپ کی سونی سونی آواز میں ممبر تک آنی چاہیے۔ پہلے میں جناب کو حکم بتا دوں، مجھے حکم کیا ملا ہے، موضوع بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو موضوع پسند آئے تو اپنی آواز رسید بنا کے ممبر تک بھیجیے۔ میرا موضوع ہے دین اور وارث دین۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ناظم ممبر صاحب، عام طور پر جب ترکھے میں ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو یہ پہلے سے کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لمحہ کوئی نہ کوئی اعتراض بن جانا ہے۔ آج میں پوری کوشش کرتا ہوں جناب، چونکہ انسان ہے، چلو کمی بیشی ہو سکتی ہے، آج میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ ایسا ہو کہ ہمارے جو اہل سنت اور اہل حدیث بھائی، مجھے پتہ ہے جو کہ اپنے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں یہاں پہ، تو وہ بھی یہ سمجھیں کہ واقعی مجلس ہو رہی ہے اور شیعہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا بات جماعت بتائیے، موضوع کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ میں نے دین پہ بات کرنی ہے قرآن کی روح سے، بھائی جان، ماتمی بھائیوں، بیٹا دین کی روح سے قرآن سے بات کرنی ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں دین کیسے استعمال ہوا ہے چاچا جی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بات چھیڑوں، ایک شعر ایسا ہے بھائی، ساؤنڈ والے بھائی جی، ایک شعر ایسا ہے جو نہ عربی ہے، نہ اردو ہے، نہ پنجابی ہے، ایک چوتھی زبان میں ہے۔ یہ شعر لکھا ایک سنی نے ہے، اور اس شعر کی خوبی اور معجزہ یہ ہے کہ یہ شیعہ بچے کو یاد ہے، اور اس شعر میں لفظ دین کا استعمال ہوا ہے۔ مہربانی اگر آپ کو بھی شعر آتا ہو تو میرے ساتھ مل کے بولیے۔ وہ شعر ہے شاہ است حسین، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ است، اور آگے پاجی کیا ہے؟ چاچا جی کیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی فارسی زبان میں شاہ کہتے ہیں دنیا کے بادشاہ کو، اور بادشاہ کہتے ہیں دین کے شہنشاہ کو، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنا یہ چاہ رہے ہیں، دنیا والوں سنو، یہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے، وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آگے کیا کہا؟ دین است حسین۔ یہ والی نکت تھوڑی سی خاموش ہے، ادھر آواز سونا آیا ہے بھائی جان، ہوں تو دھیان کر لگا، ذرا اونچی میں نہ رولو جی، ترجمہ کرو۔ دین است حسین، کیا ترجمہ ہے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں ڈاکٹر صاحب مہربانی، حسین ہی دین ہے۔ اگر آپ میری طرح کے ایک طالب علم سے جو دیسی بندہ پینڈو آدمی ہے مجھ سے پوچھیں گے نا
کہ یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہے دین است حسین، حسین ہی دین ہے، ناظرین صاحب یہ مطلب کی بندہ چھوٹے پتر اللہ کی قسم آپ کے اس دور کے مطابق یہ ترجمہ ہے بندہ جے بھائی جی تلائی رضائی لے کے ایویں نہ سجے جاؤ نہ کھبے جاؤ، حسین ہی دین ہے۔ بھائی جان سن لیا جی؟ اچھا اب یہاں تک بات ہو گئی کہ حسین دین ہے، ایک باری سارے رل کے آکو ہاں حسین دین، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ جب ترکھے میں مجلس ہوتی ہے تو ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ بھائی جی داد شاد آپ ہی لینی لونی ہے، اتنے کوئی چکر نہیں دے، یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال چلو کوشش کرتے ہیں تھوڑا ترلا من تھوڑا کرنے ہیں جی۔ میرے محترم سامعین آپ مجھے بتائیں گے کہ پیغمبر اعظم کی 9، 11 یا 13 بیویاں ہیں، ان میں سے کتنی بیویاں ہیں جن کو اللہ نے صاحب اولاد کیا ہے؟ ایک اور جی، ایک آپ 2 کہہ رہے ہیں جی، اور جی ایک۔ لو جی زیادہ تر علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا جی، ایک بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں 2 ہیں۔ ناظم ممبر صاحب مجلس میں یہی ہے نا کہ کوئی بات پہنچے بچوں تک، مالک آپ کو سلامت رکھے، کچھ زیادہ شور کا نام مجلس تھوڑی ہے۔ ترکے والوں 2 بیویاں ہیں پیغمبر کی جن کو اللہ نے صاحب اولاد کیا۔ چچا جی میں پہلے آپ کے سامنے پیغمبر اعظم کی ازواج مطہرات کے نام لیتا ہوں، ذرا آج میں زیادہ زور سے نہیں پڑھ رہا چونکہ بخار بہت سخت ہے، ابھی میں نے دوائی لی ہے آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں کچھ نام لیتا ہوں ازواج مطہرات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی پاک جناب خدیجہ، جناب عائشہ، جناب حفصہ، جناب زینب بنت خزیمہ، جناب زینب بنت جاش۔ زینب نام کی 2 بیویاں ہیں پیغمبر اعظم کی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش۔ جناب ام حبیبہ، جناب ام سلمہ، جناب جویریہ، جناب سودا، جناب میمونہ، جناب صفیہ اور جناب ماریہ قبطیہ۔ یہ میں نے ازواج مطہرات کے تقریباً 11-12 نام آپ کی خدمت میں لیے۔ بیٹا ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جن کی گود میں اللہ نے پیغمبر اعظم کی اولاد کو رکھا۔ ایک وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب سے حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے، ہائے ہائے صدقے جاواں، جب سے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے تب سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری سید اسی پاک بی بی کی نسل مطہر سے ہے، جسے سیدہ طاہرہ بی بی خدیجہ کہتے ہیں۔ اور اگر سارے جیسے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پڑھ رہا ہوں بخار کی وجہ سے، ٹھنڈی ٹھنڈی دعا کریں مل کے تو لطف آ جائے گا۔ اس بی بی کی قدر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ لیلۃ القدر کی ماں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ چاچا جی، بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت۔ تو ایک تو یہ بی بی ہے جناب بی پاک خدیجہ، ایک ہے حضرت ماریہ، قبیلے کا نام قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ، قاف 2 نقطوں والا اور بے اور تویں اور یہ اور آخر پہ گولتا، قبطیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق ترکھے والوں یہ ملتا ہے کہ یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پیغمبر اعظم کی تمام ازواج ہی سلام کے لائق ہیں، ہماری مائیں ہیں، لیکن یہ جو بی بی ہے نا جناب ماریہ، ان کے متعلق ملتا ہے کہ پیغمبر اعظم کا کوئی دلی لگاؤ تھا ان کے ساتھ، اور یہ بی بی اس قدر پیغمبر کی عقیدت رکھتی تھی کہ اپنے دوپٹے سے رسول کی جوتی کو صاف کرتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اسی عقیدت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ چھوٹے پتر بھائی میرا دھیان کرا جی بیٹا، یہ جو بڑے ہیں یہ تو آتے ہیں اپنے ثواب کے لیے، بیٹا بچوں نے بات سیکھنی ہوتی ہے۔ جو بیٹا دیا پروردگار عالم نے، ان کا نام تھا حضرت سید ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت ابراہیم۔ بیٹا ایک جناب ابراہیم وہ ہیں جن کی یاد میں ہم بڑی عید پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ نبی پاک کے دادا ہیں۔ جس حضرت ابراہیم کا میں نام پتر لے رہا ہوں یہ رسول پاک کے سگے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ گرامی کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ 4 سال کے ابراہیم ہیں، 4 سال کے حسین ہیں۔ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں زانوں پہ ابراہیم، بائیں زانوں پہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ یہاں تک ہم نے رکا تھا۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں۔ پیغمبر نے 5 بوسے جب دونوں سیدوں کے لیے
फ़नाज़ल जिब्रील अलैहि सलाम, डॉक्टर साहब जुमला कहने लगा हूँ, इतने में जनाब जिब्रील नाजिल हुए और आके कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहा है ये तेरी अदा हमें इतनी पसंद आई है, हमारे साथ सौदा कर ले, हमारे साथ कारोबार कर ले, हमारे साथ तजारत कर ले, हमारे साथ ट्रेड कर ले। और मैं कैसा कारोबार? मैं अल्लाह कह रहा है इन दो में से एक हमें वापस कर दे, एक अपने पास रख ले, एक हमें वापस कर दे। बेटा वापस करने का पुत्र मुराद क्या है? यानी एक को मौत देनी पड़ेगी, एक को कब्र में सुलाना पड़ेगा, एक को मारना पैना है, एक हमें वापस कर दे, एक अपने पास रख ले। चॉइस तेरी है, मर्जी तेरी है, सिलेक्शन तेरी है, ख्वाहिश तेरी है, जो तेरा जी चाहे वो कर ले, लेकिन इन दो में से एक अपने पास रख ले, एक हमें दे दे। उन ध्यान रखा जो सोना बोला जे पैगंबर ने यूं जिब्रील को देखा, कहा फिर जा अल्लाह से कहते मोहम्मद कह रहा है इब्राहिम ले जा, हुसैन ले जा। सदके जावा, मालिक आपको सलामत रखे। एडा सोना मजमा जी, सारे सारे भाई हाय दरी अली मौला, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी, मेरी तवक्को से बेहतर नारा भी लगा और मेरी तवक्को से बेहतर आपने दुआ भी फरमाई। अल्लाह आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। सदके जावा जी, मेहरबानी। कहा कि इब्राहिम ले जा, हुसैन दे जा। जनाब जिब्रील ने यूँ हाथ जोड़े, कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी कोई बेगाना तो नहीं हूँ, मैं भी आपका खादिम हूँ, कभी मैं कुरान लाता हूँ, कभी आपके बेटों के कपड़े लाता हूँ, बेगाना तो ना मैं भी, मुझे भी तो कुछ समझाइए। बहुत सारे ऐसे मोमिनीन मैं देख रहा हूँ जो रो रहे हैं फ़ज़ाइल पे, तो ये आपकी मार्फत है। मैं अभी 2 जुमले फ़ज़ाइल के और पढ़ूँगा, अगर आपकी आंखें इसी तरह बरसी रही तो फिर फ़ज़ाइल पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा ताकि मैं फ़िक्रा कहूँ। चाचा जी कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी तो समझाइए। भाईजान सगा बेटा मरवा रहे हैं, नवासा बचा रहे हैं, या अल्लाह ऐसा करम कर गाजी शहनशाह की जूती के सदक़े में जितने मोमिनीन शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमा हैं, सब के मुँह से दुआ की आवाज़ मिंबर तक आए, मालिक ऐसा करम फरमा, तो कुल्ले शैन कदीर है, करम फरमा ताकि सारे मेरे साथ दुआ करें। अल्लाह मेरी सेहत भी आपकी दुआ के सदक़े में सही करे और दाद भी सोनी मिंबर तक आए। पैगंबर कहते या रसूल अल्लाह सगा बेटा मरवा रहे हैं, 2 तरह बचा रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया जिब्रील बात रिश्ते की नहीं, इब्राहिम फ़कत बेटा है, मालिक आपको सलाम, सदके जावा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, बच्चों के साथ शादोबाद रहें। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत जो ज़ाकिरी समझते हैं वो मेरे साथ बोल पड़े। मालिक आपको सलामत रखे। दीन अस्त हुसैन, फरमाया हुसैन दीन है और दीन मरता, मालिक आपको सलामत रखे। अब आइए कुरान की तरफ। बिस्मिल्लाह चाचा जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ रखिए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब आइए कुरान की तरफ। ये ज़रा मैंने इसलिए पकड़ा कि ज़रा आपकी तवज्जो हो जाए, क्योंकि आपको पता है इतराज़ ये किया जाता है कि शिया मिंबर पे न ज़ाकिर को कुरान पढ़ना आता है, न इनके मजमू को कुरान सुनना आता है। और मेरा सदाबहार मौजू यही है, मैं हर जगह ऐलान कर कर के कायनात को बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के मिंबर का सदका न हम जैसा किसी को पढ़ना आता है, न हम जैसा किसी को सुनना आता है। हम किसी की तौहीन नहीं करते, हम इतना कहते हैं कि कुरान तरावी में भी है, कुरान मजलिस में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, मजलिस में कुरान समझा जाता है। जी मेहरबानी जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जैसे तशरीफ़ रखते हैं फिर मैं कुरान शुरू करता हूँ। अजीज़ों, कुरान खुद कुरान के बारे में कहता है, कुरान खुद कुरान के बारे में कहता है कि जब मेरी तिलावत की जाए, जब मुझे पढ़ा जाए तो फिर सुनना वाजिब नहीं बल्कि गौर से सुनना वाजिब है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर बेगौरी करना हराम है। रिक्वेस्ट है आपसे, मेहरबानी अब अपना किबला मिंबर को रखिए ताकि मैं जनाब को कुरान सुनाऊं। करना आपने क्या है चाचा जी? करना आपने ये है कि आपने अपने पुत्र की तरफ गौर करना है कि कब लफ्ज़ दीन मेरे मुंह से निकलता है, क्योंकि हमारा मौजू है दीन और वारिस है। मैं अब शुरू कर लूँगा कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रूम 30वां सूरा, आयत कल शाम 30, यानी 3 नंबर सूरत दी 3 नंबर आयत। अब चेक कीजिएगा कि कब मेरे मुंह से लफ्ज़ दीन निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, फरमाया हबीब ये दीन दीन हनीफ यानी सीधा है। फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, फरमाया वो दीन जो सीधा है वो दीन क़य्यिम यानी मजबूत है। तो कुरान ने बता दिया दीन सीधा है, दीन मजबूत है। सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन
लकुमुद्दीन इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। फिर मैं सुनो, वो दीन जो सीधा है, जो मजबूत है, वो दीन दीन मुस्तफ़ा है। सूरह नूर 24वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लियस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। ज़रा सोना सारे रल के बोला जी, मैं सुनो, वो दीन जो सीधा है, मजबूत है, जो मुस्तफ़ा है, वही दीन दीन मुर्तज़ा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दीन सीधा है, दीन मजबूत है, दीन मुस्तफ़ा है, दीन मुर्तज़ा है। सूरह फतह 48वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ व दीनिल हक़ व दीनिल हक़। वो दीन जो सीधा है, जो मजबूत है, जो मुस्तफ़ा है, जो मुर्तज़ा है, वो दीन दीन हक़ है। सूरह ज़ुमर 39वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। वो दीन जो सीधा है, जो मजबूत है, जो मुस्तफ़ा है, जो मुर्तज़ा है, जो हक़ है, वो दीन दीन खालिस है। सूरह नहल 16वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलहुद्दीन वासिबन वलहुद्दीन वासिबन। ये दीन वासिब यानी मुसलसल चलने वाला है। तो कुरान ने बता दिया, दीन सीधा है, दीन मजबूत है, दीन मुस्तफ़ा है, दीन मुर्तज़ा है, दीन हक है, दीन खालिस है, दीन वासिब यानी मुसलसल चलने वाला है। जे आंदे हो कि मैं तरला करा तो तरला कर लेना, जे आंदे हो झोली चुका तो झोली चुक लेना, जे आंदे हो हथ बन तो हथ बन लेना। मेहरबानी, अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंचे तो आपकी सोहनी आवाज़ मिंबर तक आए। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। कुरान कह रहा है, भाईजान मेरे लिए देखा जे, कुरान कह रहा है दीन डॉक्टर साहब सीधा है। और त्रिखे वाले हो, जब दीन सीधा है तो वारिस कभी टेढ़ा नहीं होगा। खुदा आपको सलामत रखे। सदके जावा, सदके जावा। कोई तो है ना जो समझ मैं क्या कह रहा हूँ भाई। हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी, जब दीन सीधा है तो वारिस कभी टेढ़ा, और ना ही ऐसा हो सकता है जो आपसे कहे कि जब मैं टेढ़ा हो जाऊं मुझे सीधा कर देना। मुझे एक बंदा कह रहा था कि अभी आपकी बैठक में वो कह रहा था कि आपने 6 सफ़र को 5000 का इनाम दिया है मौलवी साहब को, किबला को, अली नासर साहब को। वो मेरे दिल ते गल की मैं तां दिता है। वो तो दसा की सी, दसा तुहानू नाज़ मेंबर साहब दसा। वो यही पे गल पढ़ते सन। वो आंदे ने किसी ने कहा था कि जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुम मुझे सीधा कर देना। इस गल ते मैं 5000 का इनाम दिता सी। वो अगों आंदे ने, बंदा पूछे भाई जी तुहानू मनना है कि तुहाडा ध्यान रखना है? सदके जावा, मेहरबानी मेहरबानी जनाब। हैदरी, मेरे दिल मालिक आपको सलामत रखे। ज़रा थोड़ी सी दाद में ज़रा कुवत लाइए, क्योंकि अज मैं ज़रा बुखार ना थकिया वा। लिहाजा मेहरबानी तावन करो, इसे कुरान के सदके च मेरा थोड़ा तावन करो ताकि जुमला का। अजीज़ो, जब दीन सीधा है तो वारिस कभी टेढ़ा नहीं होगा। और ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, जब दीन मजबूत है तो वारिस इतना कमज़ोर नहीं होगा कि मैदान से भाग जाएगा। भाई खुदा आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दीन सीधा है, वारिस कभी टेढ़ा नहीं होगा। दीन मजबूत है तो वारिस बुज़दिल नहीं हो सकता। भाईजान जो लाइट के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं। आप भी सदके जावा। ये तो सब बाद चो आखना कि साडा पुत्र की पढ़ गया, तो हाले तुसीं तवज्जो नहीं कर रहे। त्रिखे चो हमेशा फोन बाद चो ही आता है। हाले तक ठीक जा रहा काम, चलो ठीक। तुसीं इत्थे तुसीं इंज ही आंदे कि ठीक जा रहा है, बाद चो तुसीं नहीं यार फलाने फिर गल की है। हुण ध्यान रखा जे फिर। अच्छा, मालिक आपको सलामत रखे। जब दीन मुस्तफ़ा है डॉक्टर साहब तो वारिस खून मुस्तफ़ा है। अगर दीन दीन मुर्तज़ा है तो वारिस भी फर्जंद मुर्तज़ा है। हुण ध्यान रखा जे। पंजवां, कुरान कहता है दीन हक है। उच्ची आखो, दीन हाँ। जिसे मुकम्मल हदीस याद है वो जरूर बोले। मौलवी साहब, जब दीन दीन हक है तो वारिस कम अज कम वो होना चाहिए जिसके पीछे हक चलता है। क्या अल्लाह आपको सलामत है। क्या मेरे मोहतरम सामीन, क्या त्रिखे वालों, रोज़ वधिया तो वधिया मजलिसां सुनते हो? क्या आपको पता है कि मेरे नबी ने अली के अलावा भी किसी ज़ात के लिए कहा है कि वो हक के साथ और हक उसके साथ है? पक्की गल है, पक्की गल है। अल्लाह की कसम कहा है। वे लो इन आंदे जे मजलिस दस लगा जनाब, भाईजान दस लगा। भाईजान यही तो मजलिस है कि एक पैगाम भी बच्चों तक पहुंच जाए। हूँ ध्यान रखा जी। हजरात,
ایک ضروری اعلان سنیے، شیعہ سنی مصادر میں کسی مرضی کے عالم، میرے جیسے بندے سے نہیں پوچھنا، عالم دین سے، جو اصل عالم دین ہوتے ہیں، ہم تو ویسے دنیا دار ذاکر لوگ ہیں نا، بڑے عالم دین سے پوچھنا مرضی کے، شیعہ سنی مصادر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ایسے ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق کس کے ساتھ ہے، تو اس صحابی کا نام تو سونا بولا جی، میں نہ تو کتابیں جو وہاں مینوں قتل کر دیا جی، لیکن بولا جی سونا، پر میں سنو میں محمد کہہ رہا ہوں، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، یہ حضرت عمار یاسر کے متعلق کہا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق، ہوں میں نے پوچھو مجتبائی یہ، ہائے ہائے ڈاکٹر صاحب مہربانی، ہوں میں نے پوچھا مجتبائی یہ دس، عمار نوکر ہیں، علی سید ہیں، فرق کی رہا پھر، وہ فرق دسا کی ہے، عمار کے متعلق صرف اتنا ہی ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن ادھر پیغمبر نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے۔ خدا آپ کے ہاتھ سے بسم اللہ کریے، بسم اللہ کریے جناب، سلطان القصائد، قاری القصائد۔ جی نہیں پورا گھنٹہ کنا کو پھر کوئی نا 7 بجے تو پہلے مکانا نہیں جی، اذان آ جائے گی نا، ٹھیک ٹھیک، چلے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ میں قاضی صاحب کو بتا رہا تھا کہ مجھے ممبر لیٹ ملا ہے، یہ مطلب ہے میں سمجھتا تھا کہ تم میرے تو اکے ہو، اچھا سونا پسند ہو، صدقے جاؤ، مولا تو سلامت رکھ لو۔ قاضی صاحب تھوڑا سا پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، میں وہ اندازہ کر لیتے ہیں پھر ٹائم کا، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ عمران جی، کیونکہ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے اہل سنت اور اہل حدیث بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، تو وہ سن رہے ہیں، میں پہنا دین حق ہے تو وارث کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے حق چلتا ہے۔ ایک شخص نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب میں شیعہ نہیں ہوں، مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی بیٹا آپ بتائیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ میں ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں، یہ 14 معصومین کی زیارت ہے، بیمار ہاں تو بیمار بندہ انہیں قسم نہیں چکتا، پھر بھی پہنا اے ویکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں، شیعہ بھائیوں، سنی بھائیوں، وابی بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، حنفی بھائیوں، قاضی صاحب وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب وجہ یہ ہے کہ جو بھی بطول کے بابے کو اپنا آخری نبی مانتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، چول کا بچہ وہ ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، باقی سارے ہمارے بھائی ہیں، سوالہ کنارہ حیدری، بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو وہ کہتا ہے ناظم ممبر صاحب کا جملہ تھوڑا سا اکھا لگا، آندہ مولوی صاحب یہ دسو کہ اگر ایک جملے میں چیک کرنا ہو، بھائی جان مجھے پہلوں ہی پتا ہے کہ اس جملے تے داد تھوڑی ملنی ہے، مجھے پہلوں پتا ہے، پر میں کوشش کر لگا، مولوی صاحب اگر ایک جملے میں چیک کرنا ہو کہ علی کیا ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں میں جواب دیتا ہے جی یہ تو انہوں پسند آئے تھے دعا دے آجے۔ میں کہا جی پوری کائنات میں علی وہ واحد سید ہے، حق بھی اس کے پیچھے نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے۔ حسن شاہ جی مہربانی، مہربانی لو جی، میری توقع تو بہت ہی داد آ گئی جی، اللہ آپ کو سلام، حالانکہ طریقے میں داد رواج نہیں ہے پھر بھی بڑی گل ہے جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا آگے کیا کہا؟ اللہ للہ دین الخالص، دین دین خالص ہے۔ چاچا جی دین یار اس پر خالص ذرا خالص ہو کیا کھواں، دین ہاں میں چھوٹے پتروں، اور بیٹا 1 کلو دودھ میں اگر 1 پاؤ پانی ملایا جائے تو پتر خالص ہی دے گا نا؟ نہیں چلو ادھ پا یار چٹاکی، ارے پتر دی چٹاکی پاجی ایک قطرہ، پاجی اس کا مطلب ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں عمران بھائی کہ کلو دودھ میں اگر 1 قطرہ بھی پانی کا مکس کیا جائے تو دودھ تو رہے گا، اور تہاڈی کیا بات ہے خالص
نہیں رہے گا تو پھر میں ہوں کھ بھی نہیں جی آخنا تو کھ بھی نہیں چھڑنا. قرآن کہہ رہا ہے الا للہ دین الخالص. یہ دین خالص ہے مولوی صاحب. جب دین خالص ہے تو وارث وہ نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں کفر کی ملاوٹ ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں حیدری بھائی جناب سیدہ آپ کے ہاتھ صدقے جاواں. بھائی جان مہربانی, چاچا جی مہربانی, چاچا جی مہربانی, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جان جب دین خالص ہے تو وارث ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی میں کفر کی ملاوٹ ہو. آج 4-5 بچے آ بیٹھے نے تو 4-5 بچے آ کٹھے بیٹھے نے. 2 تو میرے نال بیٹھے پہ آپ ہی گلاں کری جاندے پہ. پتر میرے لو دیکھو بیٹا, اور بیٹا آپ نے دیکھا نہیں یہ 2-3 نعرے لگے ہیں ترکھے میں معجزہ ہو گیا ہے. اور آپ تو کتنے بیٹھے ہو؟ کتنے بیٹھے ہو؟ معجزہ ہوندا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اور میرے پترو اے 3-4 وکھری جگہ تو نعرہ وجہ ہے, ترکھے چ نعرہ معجزہ ہے. پتر آپ نے غور نہیں کیا کہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ پتر غازی شہنشاہ کے علم کی قسم میرے کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن بتا یہ رہا ہے بھائی جی 40-50 سال کافر رہنے کے بعد جو کلمہ پڑھے وہ لائق احترام تو ہے, دین کا امام نہیں ہے. بھائی جان یہ قرآن صدقے جاواں چاہتا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا ہن میرے لیے لو جی ماشاءاللہ کیا کمال کے چہرے تشریف فرما ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خدا ان چہروں کو سلامت رکھے, اور مولا پائیں طرف پاک نوجوانوں کو توفیق دے کہ اتوں بھی بولن کرن. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان دین حنیف ہے, دین قیم ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حق ہے, دین خالص ہے, دین واجب ہے. اوکھے اوکھے لفظ نے قرآن دے اوکھے. ہن میرا ویر نے بتی کھلارنی ہے کیمرے والے نے, اگلی گل پھر کرنی ہے. اے دیکھو میں نے جناب کے سامنے قرآن پڑھا اور قرآن سے بتایا دین حنیف ہے, دین قیم ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حق ہے, دین خالص ہے, دین واصب ہے. یہ گلاں سچیاں نے پر اوکھیاں نے. بھائی جان نہیں اوکھیاں, یہ گلاں سچیاں نے پر مالکا آئی ایم دا پٹھے وڈ. میں دیسی بندہ ہوں, پینڈو بندہ ہوں. پروردگار کوئی ایسی آیت ہے تیرے پاس کہ پٹھے وڈ بندہ بھی سمجھ جائے کہ دین کیا ہے؟ تو تیریاں گلاں ہی بڑیاں اوکھیاں نے. دین حنیف ہے, قیم ہے, مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ ہے, حق ہے, خالص ہے, واصب ہے. یہ مشکل کام ہے سچا قرآن ماننے ہیں مشکل ہے. اللہ فرمایا فکر نہ کر, پٹھے وڈ کا خالق بھی میں ہوں, میں تیرا بھی بندوبست کر کے رکھے ہے. بھائی جان شیعہ ماں دا پتر نہ بولے دکھ لگے گا. مالک کہاں؟ فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکمل دین چاہتا ہے؟ آہو مالکا فٹافٹ دس دے دین کیا ہے. فرمایا آئی دینی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا مکمل دین بس یہ ہے کہ میرا نبی جو دے اسے لے لو. مولا کو سلامت رکھے. میرا محمد جو دے اسے, بھائی جان اچھی آکھو, میرا نبی جو دے اسے. مینوں جنہ بخار چڑھا میرے حساب نال تھوڑا مجمع ڈبل ہے, کیونکہ مینوں ہر بندہ 2 نظر آ رہا ہے. میں پہلے دیکھ کے ڈر گیا, میں قاضی صاحب بھی 2 ہو گئے. پھر میں کہا نہیں میرا اصل کام خراب ہے, قاضی تے اللہ بنائی ایک ہے, قاضی تے ہے ہی ایک. ٹھیک ہے جی, قاضی ایک ہے جی, اللہ دی قسم. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. ہن دھیان رکھا جی, اور میرا تو دماغ انجا ہی لیا نا. بھائی جان اچھی آکھو جی قرآن کیا کہتا ہے؟ دین کیا ہے؟ میرا نبی جو دے اسے. پروردگار بس یہی دین ہے کہ جو نبی دے. میں مالکا سوری ٹو سے پروردگار ہم نے تو شیعہ سنی وہابی ساری تفسیریں پڑھی ہیں. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, پلانوں کا منبر تھا. ایک سید نے دوسرے سید کا بازو بلند کر کے کہا فمن کنت مولا فہذا علی المولا. اینڈ 1.5 منٹ کے بعد تو نے وہاں قرآن بھیج کے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا. دین تو اس دن مکمل ہوا تھا, اللہ کا بخار چڑھی مات وجیا یہی تے پیا نا. میرا نبی جو دے اسے لے لو. ہائے صدقے جاواں حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں, میرا محمد جو دے اسے. پروردگار تو کہتا ہے, عمران جی تو کہتا ہے دین وہ ہے جو نبی دے. ایک باری ہوں ہاں کرو, انجی گل ہے. لو اگلا سوال اس تو سخت ہونے لگا جی. مالک تیرے قرآن میں تو دین ہی 2 ہیں. کرو گل جو کرو گل بھائی جان. ایک کہ 2 جی. تو جڑے چپ کر گئے میں انہیں قرآن پڑھ لگا تو میں منہ چ کھچا لگا 2 کیویں نے. پڑھیے قرآن. اللہ سونا بولا جی. پھر
سونا بولا آج ذرا میں اونج ہل نہیں سکتا کیونکہ زیادہ کمزوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قاضی صاحب اللہ کہتا ہے قرآن میں حبیب تو کہہ دے اوے کافرو تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین. ان دسو کتنے ہو گئے چاچا جی؟ 2 ہو گئے نا. ایک ہے بسم اللہ کریے بسم اللہ کریے. ٹھیک ہے سرکار؟ کوئی بات نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے باری جو مرضی کر لو، قاضی صاحب ورنہ یہ کام کرا جی. ہوں دھیان رکھا جی. فرمایا حبیب تو کہہ دے اے کافرو تمہارا دین، یار اچھی آنکھوں ذرا، تمہارا دین میرا دین. لبی ترکھی والے ہوں دسو بنس سے قرآن دین کتنے ہو گئے؟ اللہ کی قسمیں 2 ہو گئے. ادھر دیکھو، ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. شیعہ سنی وہابی میرے تراوی پر آئی تھے بیٹھے نے، شیعہ بھی بیٹھے نے، سنی بیٹھے نے، وہابی بیٹھے نے. بات چنا کر سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھو ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے، ایک کافروں کا دین ہے. اب کیسے پتہ چلے محمد والا دین کون سا، کافر والا دین کون سا؟ محمد والا دین کون سا، کافر والا دین کون سا؟ محمد والا دین کون سا، کافر والا دین کون سا؟ فرمایا اسی لیے تو ہم نے غدیر قوم میں کہا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. غازی شہنشاہ دے علم دی قسم قرآن سے طرح کے پہنا. اسی وجہ سے پیغمبر نے علی کا بازو بلند کر کے کائنات کو بتا دیا بھائی جی جس دین میں علی ہو وہ محمد کا دین ہے، جس میں علی نہ ہو وہ کافروں کا دین ہے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. حیدری بھائی مولا پائنٹر پر اللہ اکبر. نہیں کون ہے میرے بخار ہے نا. میں صدقے جاواں دا مطلب ہے نعرہ وجہ دا مطلب ہے 5 منٹ برداشت اور کر لو گے. قرآن کا مزہ آ رہا ہے. اللہ کی قسم قرآن میں بڑا لطف ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن میں نشہ ہے، پاکیزہ نشہ، حلال نشہ، شرابن طہورا والا نشہ. بس شرط پتہ کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ اینک جو ہے نا وہ بغض علی کی نہ ہو. ہاں پھر سمجھ آؤں جی قرآن سے کی لیا صدقے جاواں. اللہ آپ کو سلامت رکھوں. دھیان رکھا جی. اچھا بھائی جان جس دین میں علی ہو وہ محمد کا دین ہے. جس صدقے جاواں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، یہ اس کی تفسیر ہے. اور جس دین میں علی نہ ہو وہ یار اچھی آکھ وہ. لو بھائی جان ہوں ایک دعویٰ کر لگا، دعویٰ کر کے پھر دعویٰ ثابت کراں گا تے قاضی صاحب نے ممبر دے لگا. ہوں ادھر میرے لکھا جی اس دعوے تے 5 کو بندے بولو تو میں راضی ہاں. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، علی کے بغیر دین کفر ہے. بھائی جان میں کیا کیا ہے اے بھائی جان میں یہ ثابت نہ کراں پتہ جی میری سزا کی ہے واجب القتل. 73 فرقے کے مولوی کہیں گے انہوں وڈ کے رکھ دیو قتل کر دو. ایڈا وڈا میں دعویٰ کیتا ہے. ہوں میرا کام ہے نا میں ثابت کرنا. بھائی جان کریے ثابت. آئیے اس تو بعد نہیں پڑھنا بس میرے خیال ہے کافی ہو جائے گا. ایسے اہل سنت اور اہل حدیث کے بزرگ عالم دین کا نام لوں کہ اگر یہاں کوئی اہل حدیث یا اہل سنت مولوی صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے جا کے نام لیجئے. ادھر دیکھو وہ انج نہ سنن گے انج بسم اللہ لوانا حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ. ہوں اس مولوی دی کوالٹی سنو. مولوی سنیاں دا ہے، مولوی وہابیاں دا ہے، مولوی شیعیاں دا ہے. جڑا بندہ پڑھیا لکھیا ہے وہ دی عزت کرنی چاہیے. سمجھ آئی جی؟ بھاویں کیڑا مرضی فرقہ ہویا دا. یہ کیڑی گل ہے؟ کوالٹی سنو. 2 لاکھ حدیث کا حافظ. اور یارہ 200 نہیں بھائی جان 2000 نہیں پتر 2 لاکھ حدیث کا حافظ. 260 ہجری کا عالم. ایک کتاب لکھی نا دین تے ایک کتاب تے بندہ ایڈی کو تے بندہ جا کورے وڑدا ہے. 200 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا. دسو چھوٹا بندہ ہے؟ بھائی جان 2 لاکھ حدیث کا حافظ ہے.
200 سے زیادہ حسن شاہ جی کتابیں لکھنے والا اور 260 ہجری کا عالم، مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے کے قریب 1000 سال پرانا بندہ ہے۔ کتاب کا نام معجم الاوسط، جلد نمبر 4۔ ہن سنیا جی، پیغمبر ممبر پہ ایک بندہ سامنے آیا، اس تو بعد میں نے جو پڑھنا دھیان کرا جی، ہونا سامنے آ کے انج پہ کر دیں جی، سرکار آخیا کی آ بھائی جان کی آتا ہے لطف لینا جی، آتا یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں، اور جب نیرے چ بیٹھو بھائی بولا جی، میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں نا آپ کی زبان ہلتی ہے عمران بھائی، حسن شاہ جی قاضی صاحب، اندر سے باتیں دو ہی نکلتی ہیں، یا تو یا رسول اللہ آپ ہر وقت کہتے ہیں جلی 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 جلی، یا پھر آپ کہتے ہیں ہائے ہائے صدقے جاؤ مالک آپ کو سلامت رکھے، یا تو آپ جلی جلی کرتے ہیں یا علی علی کرتے ہیں سرکار، میں نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تو تینوں کی ہے، میں کرنا علی علی تینوں کی ہے، آندہ میرے نہ دل میں ہلکا ہلکا سا علی کا بغض ہے۔ اگلی گل قاضی صاحب، اگلی گل کڈی کو سریلی گل ہے، گل بھی قاضی صاحب نے پوچھو، گل بھی بڑی سریلی ہوندی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ سر لا کے سریلی، گل بھی سریلی ہوندی ہے۔ قاضی صاحب آندا ہے میرے نا عمران جی، آندا ہے میرے دل میں ہلکا ہلکا سا علی کا بغض ہے، تے اگوں سریلی گل کی آندا ہے، آندا ہے میرے نال 2-3 بندے اور بھی نے۔ ہائے ہائے مہربانی، تیری مولا سلامت رکھے، جوانی سلامت، صدقے جاواں۔ چاچا جی میرا دل کردا میں دی جُتی چوماں، کئی بار انجا کہ تو مومن آدھے نے لے وہ پیاندا میرے دل چلی دا بغض ہے تے تو جتیاں چومدا پھرنا، اوے جتی تاں پہ چومنا وا، بے شک بیماری تھی لیکن صحیح ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ہائے ہائے دل میں مرض تو تھا نا، دل میں مرض تھا، بغض علی سب سے بڑا مرض ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ سچا ہے اور صحیح ڈاکٹر کے پاس آیا ہے۔ اے دیکھا جی، کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ میرا خیال ہے تحفہ دین لگا، ہو سکتا ہے تمہیں پہلی نمبر اعتراض ہوئے تو بعد چو تھی آپ ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ جو گل نویں کری دی ہے نا پہلی باری، ایک بار مجمع آندا کہ کی آخیا سو، ایک گل دھیان نہ سنیا جی، دنیا میں ناظم ممبر صاحب چیلنج کر لگا، دنیا قاضی صاحب وڈی گل کر لگا، وڈی گل بغیر داد تو بھائی جان یاد کرنے والی گل جی، دنیا میں وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نے مکمل محمد کو دیکھا ہے، نہ داد دیو نہ دیو، میں کہوں آخر داد دیو، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جہاں آندا ہے میں پورے محمد نو ویکھیا ہے، یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے ہو نا، میں پہنا مرضی دے مولوی کو پوچھ لیا جائے، میری تون وڑ دیا جائے جے نہ ثابت ہوئے تھے۔ پیغمبر اعظم کے چہرے پر اللہ نے نور کا ایسا حصار قائم کیا ہوا تھا کہ جو بندہ غور سے بھی دیکھنا چاہے نا وہ پیغمبر کے چہرے کی حقیقت کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا، چونکہ یہ رسول اللہ کا حبیب ہے اور کوئی بھی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی غیر دیکھتا ہے۔ مالک کا زمانہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، اس لیے پیغمبر اعظم کے چہرے کو لوگوں نے مکمل نہیں دیکھا، یہ یاد رکھیے پیغمبر کے نور کا ایک ایسا حالہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، ہاں کچھ لوگوں کو یاد ہے، اس لیے کتابوں میں آیا ہے کہ سرکار کا جو رنگ ہے یہ سرخ اور سفید تھا، سرکار کی ناک جو ہے یہ ابری ہوئی تھی، بہت سونی تھی، یہ ہلکے ہلکے سے خط و خال آئے ہیں، مکمل ڈیٹیل پیغمبر کے چہرے کی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں پیغمبر سونا بولا جی، پیغمبر اعظم کے چہرے کو مکمل صرف وہ دیکھ سکتا ہے جو آپ اللہ کا چہرہ ہو۔ ہائے 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 صدقے جاواں، حبیب خدا کو وہ دیکھ سکتا ہے جو خود وجہ اللہ ہو، اور کوئی نہیں۔ ہوں دھیان کرے، یہ آندا ہے اے تھلے دھیان کر کے، اے تو میں چہرے والی گل کیوں سنائی ہے، ادھر دیکھو انج سی انج آندا ہے یا رسول اللہ ولاکی میرے دل میں نا بغض علی ہے، تو ہوں سرکار اتنے بیٹھے نے، 1 2 3 4 5 6 7 8 سیکنڈ گزر گئے، اگوں نہ ہوں تے نہ ہاں۔ حسن شاہ جی قاضی صاحب اپنے آپ سے کہتا ہے کافراں کولوں وٹے کھا کے دعا دین والا میری گل تے چپ ہی کر گیا، این ڈردیا نے ویکھیا سن ڈردیا این ویکھیا سن پیغمبر کا چہرہ سرخ، یہ جگہ نا جو یہ تھوڑی سی باہر نکلتی تھی، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ پیغمبر اعظم کو بہت زیادہ غصہ ہے، اور یہ تو ترکھے والے جانتے ہیں نا کہ نبی کا غصہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے اس تو بعد میں نہیں پڑھنا، میرا ساتھ دیا جی، اللہ کا غصہ ہے۔ این اٹھیا ڈردا، ایتھے سرکار نے ادھر آیا، آندا ہے قاضی صاحب، آندا ہے
या रसूल अल्लाह बुग़्ज़ अली गलती हो गई है, माफ़ कर दो। पैगंबर ने मुँह फेर लिया, इधरों घूम के उत्तों दी आया, आंदा लगता है लफ्ज़ गलती छोटा लफ्ज़ है, आंदा बादशाह जी गुनाह हो गया है, माफ़ कर दो। कुरान दी कसमें फिर पैगंबर मुँह फेर लिया। मैं पढ़ना इन्ना ही है पर काल नहीं करनी कि अद्धे मिनट में जुमला अदा कर जा। मैनू पहले हूँ हाँ करके दसो ये कोई हौला काम है कि पैगंबर मुँह फेर ले। चाचा जी सदके जावा, ओ चाचा जी मेरे सिंधी चादर वाले मलंग चाचा जी अली वाले चाचा जी कहता है कि गलती हो गई, पैगंबर ने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। आंदा है गलती लफ्ज़ छोटा है, वधाओ कम वधाओ, गुनाह हो गया, पैगंबर नहीं माने। आंदा ਇਹਦਾ मतलब है तू तो मर गया, ਇਹਦਾ मतलब है कम गलती गुनाह तो तो फिर जी अम्मा शिया उसकी आवाज़ मिंबर तक आए, आंदा जब गलती और गुनाह दोनों कबूल ना हुए फिर मैंने कहा सरकार बुग़्ज़ अली से तौबा करता हूँ, हाथ बढ़ाइए मैं दोबारा कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हाय 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 जनाब सईदा आपके सबके जावा, हाय दरी बेईमानी के ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। अपना चौधरी साहब 6:30 के करीब हो चला हूँ, भरा दी रहा जे मौला पंच तुहानू सलामत रखे। तो बरामदगी है वो फिर मेरा वीर काजी साहब करा देंगे। तो मैं इंज करा कि एको ही लफ्ज़ हो आके एक वड्डा नारा अद्धे मिनट च 30 सेकंड च तो मसैब फिर मैं नहीं पढ़ता ताकि मेरे वीर पढ़नगे मुकम्मल तो वो ही गल करनगे। जरूरत मेरी नहीं है मैं उन्होंने इंज करा आ जरा इन्होंने जो कोई बंदा जरा बैठा है काजी साहब तुहाडे सौदी ने इन्हों का की नाम है सकलैन उत्ते ही आ जरा भरा मेरा भरा तो काजी साहब का सौदी तो मेरा भी भरा है। इतने जरा खलो हमें इतने मेरे नाल खलो इतने खलो लो जी ये जी सकलैन ना है ये जी काजी साहब का पुत्र है जी उन्होंने सौदी है तो उस लिहाज मेरा भी भतरीआ है मेरा भी भरा है। मैं हूँ इन्हूं पुछना वा सकलैन पंजाबी माड़ी माड़ी समझना मैं तो सकलैन दोस्त हाँ इतराज तो नहीं कोई ठीक आंदा नहीं जी कोई गल हुई है जी मैं आख्या जा तू एडा सकलैन एडा तू सरीला सौदी वो आंदा जा तू एडा मुजतबाई एडा तू मौलवी असी दोवें नाराज हो गए हाँ। हुण तेरा दस्या जे ये साडे चों काफिर कौन होया है पक्की गल है लै भी सकलैन भाई आ मेहरबानी काजी साहब जिमें तुसी शेर लिखते हो ना मैं चूँकि खतीब हाँ तो मैं तुहानू इंज सलाम करना क्योंकि तुहाडे एक एक शेर च कई राज हुंदे ने। तुहाडा शेर समझने वास्ते बंदे नूं तारीखदान होना चाहिए। कमाल किसी का लिख दो तो अल्लाह तुहाडे कलम च होर बरकत दे। ये तुसां भी दुआ करनी है तो मैं जुमला आखन लगा मैं प्याना ये सकलैन मेरा यार है साड़ी लड़ाई हो पई है उन्हें आख्या जा मैं नहीं बोलता और मैं आख्या जा मैं भी नहीं बोलता। मजमा कह रहा है कि दोनों में से काफिर कोई नहीं हुआ क्योंकि यार से लड़ पड़ता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, अगर गदीर में मौला का माना यार होता सहाबी कभी दोबारा बैयत ना करता। मिलके ऊंचा नारा